حق پرستوں کو کہ وہ اپنے دلائل سے پچھاڑے چیر دستوں کو، کہ وہ اپنے دلائل سے پچھاڑے چیر دستوں کو۔ دیا ہے حوصلہ کچھ ایسا اس نے حق پرستوں کو کہ وہ اپنے دلائل سے پچھاڑے چیر دستوں کو، کہ وہ اپنے دلائل سے پچھاڑے چیر دستوں کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاصبر لربك وانحر واتل عليهم نبأ آدم بالحق إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما شرك الله بذنب الكريم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذين من 10 سنين المزمل صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قربانی کے ایام کی ہر سب کو استطاعت جو قربانی کرے گا تو قربانی کے مطابق چند سیدھا سیدھا باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ سب سے پہلے قربانی کی چیزیں قربانی کا ثبوت کریں کہ قربانی ایک عظیم شان عبادت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر امت محمدی علیہ السلام تک مشہور عبادت ہے۔ ہر قوم و ملت کے قربانی جیسا کہ قرآن کریم میں رب العالمین کا بات ہے آدم بالحق ان قرب قربان فقتل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال اقتلنه قال إنما يتقبل الله من المتقين۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لقد انسان نے کی حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا ذکر کرے، ان کو پڑھ کر سنائیں۔ ان میں سے ایک نے قربانی کی اور بہتوں نے اور دوسرے نے کی ان کو بولے دوسرے پہلے سے کہا کہ میں یہ قدر کر دوں گا، اور پہلے نے کہا کہ قربانی ان لوگوں کے قبول ہوتی ہے جو اللہ کے نام متقی ہوتے ہیں۔ حکیم مطلب مجدد مطلب حضرت کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے۔ حابیل قربانی کی اور اس کی بعد قربانی قبول ہو گئی۔ اب قربانی میں کون سا جانور ذبح کیا؟ حکیم
یا جو بھیڑ ہو گیا ہے، ان دونوں میں سے ایک ہے. تو ان کی تفصیل کی روایات پر اختلاف ہے، اس میں دونوں میں سے ایک نہیں ہے. لیکن یہاں پتہ چل گیا کہ جانور شروع سے چلتے آ رہے ہیں تو ان نے قربانی کی. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام قربانی کی شروع سے چلتی آ رہی ہے. ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ میں آ کر قربانی ایک خاص اہمیت اختیار کر گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے لے چلے. میں اپنے بیٹے کی قربانی کا بیٹے کی قربانی کے لیے نکل پڑا. اس لیے سنت ابراہیمی کہا جاتا ہے. اس سے امت کو سبق یہ ملتا ہے کہ ہر کام اور ہر کار اللہ کی رضا کے لیے ہو، اس میں کسی کا غیر کا شعبہ نہ ہو، دل میں پیار بھی نہ ہو. قربانی کی عبادت بھی اللہ کے لیے اور قربانی کی علاوہ جنہوں کی عبادات کو اللہ تعالیٰ کی کیوں کسی اور کے لیے نہ ہو. ہمارے معاشرے میں کئی دن ایسے آتے ہیں کہ قربانی کی سنت ابراہیمی کے ہر کام جو بھی کام کیا جائے اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، اس میں کسی غیر کا دخل نہ ہو. ہمارے اس زمانہ میں اس دور میں بعض لوگوں نے مخصوص دن کیے ہوئے ہیں کہ اس دن کی قربانی کرتے ہیں. مثلاً عبادت ربیع الاول آتا ہے کہ اس دن عید میلاد النبی. میں کسی مسئلے کسی مذہب کی جو ہے نا وہ رد نہیں کر رہا، میں بات یہ بتا رہا کہ اس دن بھی لوگ قربانی کرتے ہیں اور کتنا بڑا دین میں دخل ہے. جو حق اور سچ بات ہوتی ہے اس کو کسی کو بعد میں کڑوی لگتی ہے کہ اگر آپ عید میلاد النبی کے دن کوئی قربانی کا جواز دکھا دیں ہم بھی کرنا شروع کر دیں. ایک نئی چیز میں داخل کر دیا، صرف عید الاضحیٰ کے دن قربانی کی جاتی ہے اور اس دن کی عید میلاد النبی کے دن قربانی ہے ہی نہیں، لیکن لوگ کرتے ہیں. اب رکو نبی کی محبت پہ کریں. کون سی ایسی محبت ہے جو صحابہ کو نظر نہیں آئی؟ کون سی ایسی محبت ہے جو تابعین کو نظر نہیں آئی؟ اور کون سی ایسی محبت ہے جو ائمہ علماء بڑے محدثین مفسرین کو نظر نہیں آئی جو آپ کو نظر آئی ہے؟ تو اس لیے وہ کام کرنا چاہیے جو اللہ کی رضا میں شامل ہو اور دین میں وہ ثابت بھی ہو. تو لہٰذا قربانی صرف اللہ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی کی جائے. اب قربانی کا ثبوت کیا ہے؟ قرآن کریم میں فصل لربک وانحر. اس آیت کی تفسیر کہ فصل کا معنی ہے نماز. نماز کا حکم دیا جا رہا ہے، امر کا صیغہ، امر کا حکم دیا جاتا ہے اور امر واجب کے درجے میں ہوتا ہے. جیسے نا درجہ فرض کا، واجب کا، سنت ہے، نفل ہے، یہ کیٹاگری یہ درجے، ٹھیک ہے، کمیت جسے کہتے ہیں یہ درجے. تو قربانی جو ہے یہ واجب ہے، واجب کے حکم ہے، جو نہیں کرے وہ گناہ گار ہے، صاحب استطاعت. تو قربانی جو ہے قرآن کریم اس کا حکم ہے کہ فصل لربک وانحر، نماز کا حکم دیا جا رہا ہے اور قربانی کا حکم دیا جا رہا ہے. اس کی آیت کی تفسیر میں علامہ ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ فصل سے مراد عید کی نماز ہے اور وانحر سے مراد جو ہے قربانی کا حکم ہے. تو فرمایا کہ اس سے دو باتیں ثابت ہوئی، ایک نماز اور دوسرا قربانی. فرمایا کہ یہاں نماز سے مراد ہوگا کہ عید کی نماز واجب ہے اور دوسرا قربانی، تو قربانی کی قربانی کرنا صاحب استطاعت پر واجب ہے. اس آیت کی تفسیر میں کہ واجب ہے قربانی کرنا. جو لوگ صاحب استطاعت ہیں، صاحب نصاب ہیں، جو قربانی کر سکتے ہیں وہ قربانی ضرور کریں گے. اب صاحب نصاب کون؟ کس آدمی پہ قربانی ہوتی ہے؟
4 شرائط اس میں پائی گئی اس میں قربانی واجب ہے۔ پہلا وہ کہ وہ جو ہے وہ آزاد ہو، غلام نہ ہو کسی کا، کیونکہ غلام کا اپنا مال نہیں ہوتا، مالک کا اپنا ہوتا ہے، غلام کا اپنا مال نہیں ہوتا۔ تو جس کا اپنا مال ہوگا اس پر قربانی کی ایک شرط۔ دوسری یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو، کافر پہ قربانی نہیں، اس لیے کہ قربانی عبادت ہے اور عبادت مسلمان پر ضروری ہے، کافر پر نہیں ہے، تو اس لیے قربانی کیا ہے مسلمان کرے گا، کافر نہیں۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ مقیم ہو، مسافر نہ ہو، جو بندہ سفر میں ہے اس پہ قربانی نہیں ہے، مقیم ہونا ضروری ہے، مسافر کی قربانی نہیں ہے۔ چوتھا یہ کہ صاحب نصاب ہو، صاحب استطاعت ہو، اس پر قربانی واجب ہے۔ صاحب نصاب کون ہے؟ کہ جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52 تولے چاندی کی رقم یا سونا یا چاندی بڑی ہو، جس کی رقم اتنی قیمت بن جائے تو اس پہ قربانی کیا ہے؟ واجب ہے۔ یا نقدی مال، تجارت کا سامان یا ضرورت سے زائد سامان موجود ہو تو اس پر بھی وہ تجارت کا سامان، ضرورت سے زائد سامان، اور اسی طرح یہ جو چیزیں ہیں اگر ان کی قیمت ملائی جائے، تجارت کا سامان ہے اگر اس کی قیمت دیکھی جائے تو 52 تولے چاندی کے برابر اس کی قیمت بن جاتی ہے تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ اور اسی طرح اگر ضرورت سے زائد سامان، ضرورت سے زائد سامان مطلب کہ گھر میں سامان پڑا ہوا ہے، لوگوں نمائش کے لیے گھر میں استعمال نہیں ہوتا ہے، پورا ایک سال پڑا رہے جو استعمال میں نہیں لایا جاتا، اس کی قیمت دیکھی جائے کہ 52 تولے چاندی کے برابر ہو جائے تو اس پر بھی قربانی واجب ہوگی۔ یہ سارے ضابطے اور نقدی مال، اگر بندے کی اتنی رقم ہے جو 52 تولے چاندی کے برابر بن جاتی ہے اس پر بھی قربانی واجب ہوگی۔ تو یہ لوگوں پر قربانی واجب ہے۔ تو قربانی کیا ہے؟ واجب ہے، قرآن کریم کا حکم ہے، اس کی تفسیر بھی بتا دی کہ اس سے مراد ہے قربانی کیا واجب ہے، کیونکہ ہمارے جو اس زمانے میں جو غیر مقلدین ہیں ان کی نزدیک قربانی سنت ہے، ان کے نزدیک قربانی سنت ہے اور ہمارے نزدیک قربانی کیا واجب ہے۔ اس لیے کہ بات کی تفسیر سے پتہ چل رہا ہے کہ قربانی واجب ہے، اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ قربانی کیا ہے؟ واجب ہے۔ اور تیسری بات سنیے کہ قربانی کے جانور، قربانی سے کون سے جانور؟ بھیڑ ہے، دلہا، بکری، ٹھیک ہے نا، اونٹ ہے، گائے ہے، بھینس ہے، ٹھیک ہے نا، ان کی چیز کیا رہے گی؟ یہی مذکر اور مؤنث دونوں آ جائیں گے، اور خصی جانور بھی اور غیر خصی جانور دونوں شامل ہو جائیں گے۔ خصی جانور کی قربانی کرنا افضل ہے، تو یہ سارے جانور شمار ہو جائیں گے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ جانور کی قربانی کرنی ہے۔ قرآن کریم میں سمانے کا ازواج، پوری آیت نہیں کہ پتہ سے ٹکڑا پڑھو کہ سمانیت ازواج، اس میں سمانی 8 کو کہتے ہیں، 8 جانور مراد ہیں، 8 جانور۔ 8 جانور کون سے ہیں؟ کہ بھیڑوں سے لے کر بکریوں تک، 2 بھیڑوں 2 بکری، ٹھیک ہے، اور 2 اونٹوں اور اسی طرح 2 گائیں، یہ 8 جانور۔ ایک 2 بھیڑیاں، اس میں مذکر اور مؤنث دونوں آ گئے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح 2 بکریوں کے بکری کی آگے اور بکرا کی آگے، ٹھیک ہے، یہ جنس اس میں شامل ہے، یہ مذکر مؤنث دونوں آ گئے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اونٹنی بھی اور اونٹنی، گائے اور بچہ بھی۔ اب رہ گیا مسئلہ کہ بھینس کی قربانی، کہ بھینس کی قربانی کا ذکر ہی نہیں ہے، وہ کیسے کیا جائے؟ بھینس کی قربانی کے بارے میں جو دلیل ہوتی ہے نا، بندہ جو دلیل دیتا ہے، دلیل 4 قسم کی ہوتی ہے، قرآن کریم، حدیث مبارکہ اور اجماع امت اور قیاس شرعی۔ اجماع امت سے ثابت ہے کہ جو بھینس ہے یہ گائے کی قسم ہے، گائے کی قسم ہے،
اسی طرح بھیڑ جو ہے یہ بکری کی قسم ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح بھینس جو ہے ایک گائے کی قسم میں ہے، اس کے منہ میں آ رہی ہے، تو جو بھی اس کی قسم میں آئے گی اس کی قربانی ہوگی۔ تو بھینس جو ہے گائے کی قربانی ہے۔ اس میں لغت اٹھا کے دیکھیں کہ الموجد جو لغت ہے اس میں بھی یہی لکھا ہے کہ الیاقوت ضرب من الجبال البقر، کہ گائے جو ہے یہ بھینس کی ایک بڑی قسم ہے، تو جو حکم گائے کا ہوگا وہی حکم بھینس کا ہوگا۔ خیر اگر یہ دیکھیں کہ ہاں فقہ حدیث میں لکھا ہے، ناصرالدین البانی نے لکھا اپنی کتاب میں کہ بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے، وہ آپ کیا ہے بھینس کی قربانی جائز نہیں، دلیل کیا ہے؟ جو بندہ کہتا ہے کہ بھینس کی قربانی نہیں، اسے دلیل بھی مانگنا، دلیل کیا ہے بھینس کی قربانی جائز نہیں؟ وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ بھینس کی قربانی اس لیے جائز نہیں کہ یہ عرب میں نہیں پائی جاتی، اس لیے قربانی جائز نہیں۔ اس کے لیے میں جواب دیتا ہوں کہ اگر عرب میں نہیں پائی جاتی، پہلی بات یہ ہے کہ امت کی اجماع سے ثابت ہے، امام سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بھینس جو ہے یہ اس کی گائے کی قسم ہے، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس کی یہ بھینس جو ہے یہ گائے کی قسم ہے۔ اسی طرح دیگر بڑے بڑے محدثین مفسرین نے کہا کہ بھینس جو گائے کی قسم ہے، تو اس لیے اجماع امت ثابت ہے، ائمہ حضرات سے ثابت ہے کہ بھینس جو ہے یہ گائے کی قسم ہے۔ تو بھینس کے ساتھ گائے کے ساتھ بھینس کی مشابہت ہونے کی وجہ سے وہی حکم جو گائے کا ہے وہی حکم بھینس کا ہوگا۔ یہی زکوٰۃ کا مسئلہ دیکھیں، جب بھینسوں کی زکوٰۃ نکالیں گے تو بھینسوں کی زکوٰۃ وہی ہوگی جو گائے کی زکوٰۃ ہے، تو زکوٰۃ میں وہ ایک ہی آئے گا، کیونکہ بھینس گائے کی قسم ہے، تو اس لیے جو مسئلہ بھینس کا گائے کا ہوگا وہی مسئلہ گائے کا ہوگا۔ اچھا، اگر یہ دلیل کیونکہ یہ ہے کہ یہ عرب پہ نہیں پائی جاتی اس لیے اس کی قربانی جائز نہیں ہے، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نبوت میں بلاد عرب میں عرب ممالک میں اس کی کھال، اس کا دودھ، اس کا مکھن وہ بھی نہیں کھایا جاتا ہے۔ جب بھینس ہی نہیں تھی تو مکھن کھال کہاں سے ہوتی؟ تو دور نبوت میں تو بھینس کا دودھ بھی نہیں تھا، بھینس کی کھال بھی نہیں تھی، پھر بھینس کا مکھن بھی نہیں تھا، وہ کھانا کیسے جائز ہے؟ وہ کہتے ہیں قربانی جائز نہیں ہے، پھر مکھن کھال اور دودھ وغیرہ وہ کیسے جائز ہو گیا؟ اس کے بعد کوئی جواب یہ تو قرآن حدیث نا دعویٰ کر کے یہ ہے کہ قرآن اور حدیث تو قرآن حدیث کے لیے پیش کرے، تو یہ اس لیے یہ بیکار ہے کہ عرب میں نہیں پائی جاتی، اس لیے تو دلیل یہ ہے کہ اگر عرب میں نہیں پائی جاتی تو اس کی کھال بھی عرب میں نہیں پائی جاتی تھی، اس کا دودھ بھی عرب میں نہیں پایا جاتا تھا، تو پھر اس کی پورا کھانا کیسے جائز ہو گیا؟ اچھا، تیسری بات یہ سمجھے کہ گھوڑے کی قربانی فیصلہ باری میں بہت بڑا گھوڑا لگا ہوا ہے کہ آئیے لکھی ہوئی سنت کو زندہ کیجیے کہ گھوڑے کی قربانی کے ساتھ سے اور اپنا حصہ ڈالنے قربانی کے لیے اور آپ کا حصہ گھر پہنچ جائے گا۔ ان سے پوچھو کہ آپ کی دلیل ہے کہ گھوڑے کی قربانی غیر مقلدین کے نزدیک گھوڑے کی قربانی جائز ہے، لیکن اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے کہ گھوڑے کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ان سے پوچھا کہ تمہاری دلیل کیا ہے کہ گھوڑے کی قربانی جائز ہے؟ وہ ایک حدیث مبارک پیش کرتے ہیں کہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہم نے گھوڑے کو ذبح کیا اور اس کا گوشت کھایا، یہ ان کی دلیل ہے۔ اب حدیث مبارک میں جو نہ کہا کہ ہم نے اس کو ذبح کیا اور گوشت کھایا، اس میں لفظ آتا ہے نحرنا۔ نحرنا نحرنا کا معنی اگر ہو نسکنا یعنی ہم نے قربانی کے لیے ذبح کیا، اگر ہو نسکنا یعنی قربانی کے لیے ذبح کیا،
اور نہرنا کا معنی نہرنا فرسن بمانا نہرنا ذبحنا فرسن، ایک ہوتا ہے نہرنا کا معنی، اگر یہ معنی حدیث مبارک کا اس لفظ کا معنی اگر تو یہ ہے کہ قربانی کے لیے ذبح کیا تو پھر تو یہ قربانی کے لیے ٹھیک، ہم کہیں گے گھوڑے کی قربانی جائز ہے۔ اور اگر قربانی کے اس لفظ کا معنی جنہوں نے تفسیر اور سب کچھ کیا ہے انہوں نے اگر اس کا معنی کیا کہ ہم نے کیا ہے ذبح کیا گوشت کے لیے، اگر کیا گوشت کے لیے تو پھر قربانی تو جائز نہیں ہے۔ تو جن محدثین مفسرین اس کی حدیث کی تشریح کی ہے انہوں نے بمعنی قربانی نہیں لیا بلکہ کیا لیا ہے، گوشت کے لیے ذبح کیا، تو پتہ چلا کہ گھوڑے کی قربانی جائز نہیں۔ جب قربانی کا لفظ ہی نہیں ہے، قربانی کا لفظ ہی نہیں ہے تو قربانی کیسے گھوڑے کی جائز ہے؟ تو اس لیے گھوڑے کی قربانی جائز نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس میں جو ہے نا یہ کراہت ہے، گھوڑے کے گوشت میں کراہت ہے اور اس کا کھانا ناجائز ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کا گوشت کھانا ہی جائز نہیں تو قربانی کیسے ہوگی؟ گوشت کھانا ہی جائز نہیں ہے گھوڑے کا تو قربانی کیسے جائز ہوگی؟ تو لہٰذا پتہ چلا جب گوشت کھانا ہی جائز نہیں تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہوگی۔ اس کے بعد سمجھو کہ جو ہے نا گھوڑے جو جانور جن کی قربانی کی جاتی ہے ان جانوروں میں کیا ہے اس کی عمر کتنی ہو جس کی قربانی کی جائے، تو اس کے لیے جو نا بھیڑ بکری بکرا اس کے لیے 1 سال ہے، اور دوسرا جو گائے اور بھینس ہے اس کے لیے جو ہے وہ 2 سال ہے، اور جو اونٹ ہے اس کے لیے 5 سال ہے کہ 5 سال کا ہوگا تو تب قربانی ہوگی۔ اب جو بھیڑ بکری ہے اگر 1 سال کا نہیں ملتا 6 ماہ کا ملتا ہے تو 6 ماہ کا بکرا یا بکری اس کو دیکھا جائے گا، اگر وہ 1 سال جتنا لگتا ہے یعنی اتنا موٹا تازہ ہے وہ لگے 1 سال کا ہے 6 ماہ کا ہے 6 مہینے کا لیکن لگے 1 سال کا اس کی قربانی بھی جائز۔ یہ ایک بندے کی طرف سے ایک بکری، یہ بھیڑ ہے تو ایک بندے کی طرف سے ہوگا، دمبا تو ایک بندے کی طرف سے ہوگا۔ اگر تو ہے گائے اور بھینس اس میں 7 حصے ہوں گے، اس میں 7 بندے شریک ہوں گے، اونٹ میں بھی 7 بندے شریک ہوں گے، تو بڑے جانور میں جو ہے 7 بندے اور چھوٹے جانور میں 1 بندہ۔ اب ادھر بھی جو ہے نا وہ غیر مقلدین کے ہاں جو ہے نا اونٹ میں 10 بندے شریک ہو سکتے ہیں، 10 بندے شریک ہو سکتے ہیں۔ پہلے حدیث مبارک سنو کہ دلیل کیا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ 7 بندے شریک ہو سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے ساتھ تھے، احرام باندھا ہوا تھا، حج کے ایام تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا گائے اور اونٹ کا ذبح کرنے کا، اور یہ بھی ساتھ کہا کہ 7 بندے شریک ہوں گے۔ تو یہ پتہ چلا حدیث مبارک سے کہ گائے اور اونٹ میں 7 بندے شریک ہوں گے۔ اسی طرح دوسری روایت میں بھی کہ صلح حدیبیہ کے سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم ساتھ تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اونٹ اور گائے میں 7 بندے شریک ہوں گے۔ تو دوسری حدیث مبارک سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ 10 بندے شریک ہوں گے۔ اب غیر مقلدین کہتے ہیں کہ جو لفظ مسنہ حدیث میں آتا ہے کہ 10 بندے شریک ہوں گے، ان کا کہتے ہیں 10 بندے شریک ہوں گے، حالانکہ 10 نہیں ہے۔ صحابہ کرام اور اسی طرح ائمہ اربعہ اور بڑے بڑے محدثین مفسرین انہوں نے یہی لکھا ہے کہ اس میں اونٹ میں کتنے 7 بندے شریک ہوں گے۔ جو تشریح صحابہ نے کی، جو تشریح صحابہ کے شاگردوں نے کی، ہم تو ان کی بات مانیں گے نا، وہ کہہ رہے کہ 7 بندے ہیں، آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ 10 بندے ہیں؟ تو اونٹ میں کتنے ہوئے 7 بندے، اور اسی طرح گائے اور بھینس میں بھی 7 بندے ہوں گے، اور چھوٹے جانور میں وہ صرف 1 بندے کی طرف سے قربانی ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ہمارے ہاں دھوندہ شرط نہیں ہے، ہمارے ہاں اس کی عمر شرط ہے۔ اب غیر مقلدین کہتے ہیں کہ مسنہ کا لفظ جو حدیث مبارک میں ہے اس سے مراد جو ہے نا 2 دانت ٹوٹنے، یہ 2 دانت ٹوٹ گئے تو پھر اس کی قربانی ہے، وہ شرط ہے ان کی، ہمارے ہاں یہ نہیں۔ اصل مقصد یہ ہے کہ مسلک اور عقیدہ اس کا درست ہوگا جو صحابہ سے لے،
جو بات نبی نے کی تشریح صحابہ نے کی، جو بات نبی نے کی اس کی وضاحت صحابہ نے کی، اور بڑے بڑے علماء اسی پر چلتے آ رہے ہیں تو اس کی بات مانیں گے، اپنے سے ہم تشریح نہیں کرتے۔ اب جو ہے نا مصنع کا لفظ، اس کے بارے میں لغت میں دونوں معنی بیان کیے ہیں۔ اس سے معنی مصنع کا معنی عمر بھی ہے، عمر والا بھی ہے، اور دو دانت کا ٹوٹنا بھی ہے، دونوں معنی بیان کر دیے لغت نے، لغت میں دونوں معنی لکھے۔ اب دیکھیں گے کہ دانت ٹوٹنا شرط ہے وہ معنی مراد لیں یا عمر والا معنی مراد لیں۔ اب معنی اس سے مراد کون لیں گے؟ اب دونوں معنی آ گئے، اب کون سا معنی لیں گے؟ تو پھر ہم نے صحابہ کرام کو دیکھا رضوان اللہ علیہم اجمعین، تو انہوں نے اس سے مراد، اور ائمہ نے اس سے مراد دانت ٹوٹنا والا معنی نہیں لیا، عمر والا معنی لیا۔ تو ہم بھی عمر والا معنی لیں گے کہ جب جانور کی عمر پوری ہوگی تو اس وقت اس کی قربانی جائز ہوگی۔ دانت ٹوٹنا یہ شرط نہیں ہے، دودھا ہونا یہ شرط نہیں ہے، بلکہ عمر والا ہونا یہ شرط ہے۔ جب عمر پوری ہو جائے گی تو اس کی قربانی بھی جائز ہو جائے گی۔ تو اس لیے یہ چیزیں سمجھنے کی وجہ سے، اور اسی طرح جو ہے نا اگر کسی جانور کی دم کٹی ہوئی ہے تو اس کی قربانی بھی نہیں ہوگی، اور اسی طرح کسی کی آنکھ خراب ہے، واضح آنکھ خراب ہے، اس کی قربانی بھی نہیں ہوگی۔ اتنا جانور لنگڑا، ایسا جانور لنگڑا کہ وہ زمین پر اپنا زمین کا سہارا نہیں لے سکتا، لگا کے چلتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ جو زمین پر نہیں رکھتا، اس کا سہارا نہیں، اس ٹانگ سے سہارا نہیں لیتا، اس پاؤں سے سہارا نہیں لیتا جانور، اتنا خراب ہے تو اس کی قربانی بھی نہیں ہوگی۔ آخری بات یہ سمجھے کہ قربانی کے ساتھ جو بندے شریک ہیں، جو شرکا ہیں، 7 بندے جو شریک ہیں، ایسے بندے کو شامل کریں کہ جس کا عقیدہ درست ہو۔ اگر ایک بندے کا عقیدہ بھی خراب ہوا تو کسی کی قربانی نہیں ہوگی۔ ایسا بندہ جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ یہ کہے کہ جس طرح صفات اللہ تعالیٰ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہر جگہ ہر وقت موجود ہیں، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر وقت ہر جگہ جو ہے وہ حاضر ناظر دیکھ سکتے ہیں، تو اس کے ساتھ بھی نہیں ہوگی۔ روافظ کے ساتھ، شیعوں کے ساتھ قربانی، نہ ان کا ذبیحہ کھانا جائز اور نہ ان کے ساتھ قربانی جائز، ان کا گوشت کھانا بھی جائز نہیں ہے اور ان کے ساتھ قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ فتاوی ستاری میں غیر مقلدین نے لکھا کہ شیعہ جو مسلک ہے، اہل تشیع جو ہیں، وہ مسلمان کا فرقہ ہے، اس لیے ان کے ساتھ ذبیحہ کھانا جو ہے قربانی بھی جائز ہے، لیکن ہمارے ہاں وہ جائز نہیں ہے۔ چھوٹی سی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی معصوم عن الخطا ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گناہ نہیں ہوتا، امتی سے گناہ ہو جاتا ہے لیکن نبی سے گناہ نہیں ہوتا۔ بلکہ میں یوں کہوں گا کہ نبی سے گناہ ہوتا نہیں بلکہ اللہ ہی نہیں ہونے دیتا۔ وجہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آتے ہیں تو نبوت ملتی ہے، تو نبوت نبی کو عبادت سے وجہ سے نہیں ملتی بلکہ اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ تو جس اللہ نے نبوت دی ہے، نبوت والا منصب دیا ہے، اس اللہ کے ذمہ ہے کہ نبی سے گناہ نہ ہونے دے، تو اس لیے نبی معصوم ہے، نبی سے گناہ نہیں ہوتا۔ جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ آتا ہے تو بچہ چھوٹا ہے تو بچے کے ذمہ نہیں ہے آگ سے بچنا، بچے کے ذمہ نہیں ہے پانی سے بچنا، ماں کے ذمہ کو بچے کو بچائے آگ سے۔ تو نبی کیا ہے؟ معصوم ہے، نبی سے گناہ نہیں ہوتا۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا کہ اہل روافظ کے ساتھ قربانی جائز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی ایک شخص کو معصوم ماننا وہ دار اسلام، وہ کیا کہتے ہیں، دار اسلام سے خارج ہوتا ہے۔ تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 12 اماموں کو معصوم مانے تو وہ کیسے مسلمان رہے گا؟ چھوٹی سی دلیل یہ سمجھ لیں کہ جو 12 معصوم مانے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک بندہ بھی معصوم نہیں ہے، صرف نبی معصوم ہے، صحابہ بھی معصوم نہیں ہے بلکہ محفوظ ہیں، ان سے گناہ تو ہو جاتا ہے لیکن ان کے نامہ اعمال میں اللہ رہنے نہیں دیتا، معاف کر دیتا ہے، وہ جنتی ہیں۔ تو نبی کے بعد کسی ایک بندے کو معصوم ماننا تو بندہ کافر ہو جاتا ہے، تو جو بندہ 12 لوگوں کو معصوم مانے تو وہ کیسے مسلمان رہتا ہے؟ تو اس لیے ان کے ساتھ قربانی جائز نہیں ہے، نہ ان کا ذبیحہ کھانا جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قربانی کا جانور لینا ہے، اگر اس میں کوئی عیوب ہے، کوئی عیب پایا جاتا ہے
تو بندے کو شک ہو رہا ہے کہ ایسا جانور، ایسا کمزور جانور کہ جس کی ہڈیاں نکلی ہوئی ہیں وہ بھی جانور نہ لے، تو کوئی ایسا جانور لے رہے ہیں کہ اس میں کوئی شبہ نظر آ رہا ہے، اس میں کوئی عیب نظر آ رہا ہے، تو پوچھ لے کہ اس میں یہ جو ہے نا عیب پایا جا رہا ہے کہ قربانی ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ حق اور سچ کر بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اہل حق کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہے دیوبند والے کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہے دیوبند والے۔ دنیا میں عام کر گئے کفری طاقتوں کا پہیا جو جام کر گئے، کفری طاقتوں کا پہیا جو جام کر گئے، ان کے غلام ہیں دیوبند والے، عالی مقام ہیں دیوبند والے، ان کے غلام ہیں دیوبند والے، عالی مقام ہیں دیوبند والے۔